کیونکہ زندگی تو اللہ کی دی ہوئی ہے نا۔ اب دیکھیے زندگی تو ہمیں مل گئی، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ اب جب اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہے تو اس کا مقصد بھی تو سمجھیں، اس کو پہچانے بھی تو صحیح۔ جب اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہم سے اس کا حساب کتاب بھی لے گا، ہم سے پوچھے گا، ہم سے تحقیق کرے گا نا اس بارے میں اللہ تعالیٰ۔ بتاؤ اس کا علم آپ کو ہے یا نہ ہے؟ اس کی سمجھ آپ کو کچھ ہے یا نہ ہے؟ دیکھیے اللہ نے ہم سب کو اس میں انسان بنایا، سب سے افضل اللہ نے ہم سب کو اس میں انسان بنایا۔ اس دنیا میں اللہ نے کم اویس کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی ہے۔ کتنی؟ 18,000 کچھ کم، اور ان میں سب سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ انسان ہم سب ہیں، دیکھو تو صحیح۔ اور انسانوں میں بھی سب سے افضل انسان وہ ہے ایمان والا، جس نے اللہ کو مانا، جس نے اللہ کی مانی، وہ سب سے افضل انسان ہے۔ اور الحمدللہ ہم تو اتنے افضل ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ 18,000 کچھ کم 18,000 میں سے ہم کو چھانٹ کر سب سے افضل انسان بنایا، جو کہ الحمدللہ ہم ہیں۔ اور انسانوں میں بھی سب سے افضل اسے بنایا جو ایمان والے ہیں، جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ کون جائیں گے؟ ایمان والے۔ اور وہ جہنم جو ہے، ہاں اللہ کا عذاب جو ہے، ان میں کون جائے گا؟ اس میں اللہ کا نافرمان جائے گا، اس میں اللہ کا حکم توڑنے والا جائے گا۔ اس میں وہ جائیں گے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے حکم کے خلاف گیا، جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، جس نے اپنی زندگی کے بارے میں نہ سوچا، نہ اس کی غور و فکر لی کہ ایک جہاں وہ بھی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، ایک جہاں وہ ہے جہاں ہر انسان کو جانا ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے، چاہے اس کا من کرے یا نہ کرے، لیکن ہر انسان کو جانا ہے۔ مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہاں کڑوا ہے، حقیقت ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے، لیکن زندگی کی کوئی فکر نہیں، زندگی پر کوئی غور نہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ سب کو اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن کوئی خبر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں کھلانے پلانے والا اللہ ہے، ہمارا ہر چیز میں دیکھنے والا اللہ ہے، ہماری ہر چیز سے واقف وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ دنیا کے کلیکٹر؟ نہیں۔ دنیا کی طاقتیں؟ نہیں۔ دنیا کی بادشاہتیں؟ نہیں۔ اپنا آپ کا کنٹرول؟ نہیں۔ ماں باپ بھی نہیں، دوست بھی نہیں، بھائی بہنوں بھی نہیں، اہل و عیال بھی نہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہم سے ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ صرف ایک ذات ہے، ارحم الراحمین کی ذات، رحمان کی ذات، کریم کی ذات، میرے اللہ کی ذات۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس کی ایسی ذات ہے کہ جس کی جیسی کسی کی ذات نہیں۔ وہ اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو سمجھنے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ تو انسان اس اللہ سے کیسے غافل ہے کہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے حساب کتاب نہیں لے گا، مجھے اس کے پاس نہیں جانا ہے؟ انسان کیوں غافل ہے؟ انسان غافل اس لیے ہے کہ انسان کو علم کم ہے، انسان انجان ہے اپنے اللہ سے، انسان نے غور و فکر ہی نہیں کیا اپنی زندگی کے بارے میں۔ بھائی میری زندگی ہے، مائی لائف مائی رول، میری زندگی میں کیسے بیتاؤں؟ بیتا اللہ کے بندے، بیتا نہ ماننا تو بیتا اپنی زندگی کیسے ہی۔ اگر تجھے اللہ کے پاس نہ جانا ہے تو اپنی من مرضی چلا، اگر تو اس شریر کا خود مالک ہے تو اپنی من مرضی چلا، اگر تو اپنا آپ کو موت سے بچا کر دکھا سکتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے دور کر کر اللہ کی چیزوں کو نہیں برت کر زندہ رہ کر دکھا سکتا ہے، تو تیری مرضی، تو جو چاہے وہ کر۔ اگر تجھے اللہ نے نہ بنایا ہے تو اپنا پایا ہے، جو چاہے تو وہ کر۔ بتاؤ کون ہے ایسا انسان جو اپنا پایا ہے؟ کون ہے ایسا انسان جس نے اپنا آپ کو اپنا آپ بنایا ہے؟ ہے کوئی ایسا انسان کہ اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے؟ نہیں ہے میرے بھائیوں، نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تمام جہانوں کا مالک اللہ ہے۔ ہاں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سب کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو تو صحیح کیسا رب ہے
جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، آسمان کے اوپر ستارے لگائے، زمین کے اوپر انسان بسائے اور اس میں رہنے کی چیزیں انسانوں کا اسباب کی بنائی، اللہ نے درخت لگائے، ان پہ اپنی نعمتوں کا اظہار کیا، ان میں اپنی نعمتیں دیں، اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں برسائیں، کھانے کو بھی دیا، پینے کو بھی دیا، رہنے کو بھی دیا، اوڑھنے کو بھی دیا، اور سوچنے سمجھنے کے لیے عقل دی، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، بولنے کے لیے زبان دی، چلنے کے لیے ٹانگیں دی، حاجت پوری کرنے کے لیے ہاتھ دیے۔ اللہ نے انسان کو پراپر بنایا، بہترین طریقے سے بنایا، اور انسان کہے کہ میرا مالک کون ہے؟ مجھے کس نے بنایا ہے؟ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میرا کوئی آقا نہیں ہے، میرا کوئی اللہ نہیں ہے۔ پھر انسان اس سے غافل ہو جائے، پھر انسان اس بات کو جھٹلائے، پھر انسان اس اللہ سے دور ہو کر جس نے اس کو بنایا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، ہر چیز پر اس کی نگاہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کرے گا، یہ کب کرے گا، یہ کیسے کرے گا، یہ کیوں کر رہا ہے، یہ کس کے لیے کر رہا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کرو نہیں مانتے اپنے اللہ کی، نہیں آتے اپنے اللہ کی طرف، جو من میں آ وہ کرو، پھر تم نہیں تمہارے اچھے بھی مانیں گے، وہ ذات ہے ارحم الراحمین کی، وہ اللہ ہے سارے جہان کا، ساری دنیا کا، ہر ایک مخلوق کا، چرندے کا، پرندے کا، درندے کا، رینگنے والے کا، اڑنے والے کا، دھاڑنے والے کا، چنگھاڑنے والے کا، ہنانے والے کا، فڑفڑانے والے کا، بل میں رہنے والوں کا، پانی میں رہنے والوں کا، آسمان موڑنے والوں کا، زمین پر رینگنے والوں کا، ہر چیز کا اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ اے انسان تو کیوں انجان ہے اپنے اللہ سے، کیوں بے خبر ہے اپنے اللہ سے؟ اللہ تیری ہر چیز سے باخبر ہے، تجھے دیکھ بھی رہا ہے، تیری سن بھی رہا ہے، تجھے ہر طریقے سے جانتا ہے، تیری ہر بات سے واقف ہے، تیری ہر سوچ سے واقف ہے، تو کیا کرے گا، کب کرے گا، کیوں کرے گا، کیسے کرے گا، وہ سب جانتا ہے، تو اس سے کیوں انجان ہے؟ تجھے خود کو بھی یقین ہے کہ میرا مالک ہے، تو خود بھی کہتا ہے کہ میرا اللہ میرا مالک ہے، تو پھر اس سے انجان ہوتا ہے، تو پھر اس کے حکموں کو توڑتا ہے، تو پھر اس سے دور ہوتا ہے، تو پھر اس کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر کیوں اس کو جھٹلاتا ہے، تو کیوں اس کے حکم پورے نہیں کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ کیسی عقل ہے کہ اپنے آپ کو ایمان والا کہیں اور ایمان والوں کے کام نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، مسلمان کا کوئی علم نہیں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں، اللہ کی کوئی فرما برداری نہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں، رسول کی کوئی سنت نہیں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اور زندگیوں میں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے، نبی کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اللہ سے کوئی محبت ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی دوستی نہیں ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہے انسان، اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ارے میرے بھائی، وہ رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والے، اس کی ذات بڑی عالیشان ہے، بہت بڑی ہے، ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن میرے بھائیو وہ معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں وہ قیامت کے دن ایسے نہیں بنایا ہے، ایسے ہی نہیں ہے، اللہ کے بندوں کا انصاف ہونا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا انصاف ہونا ہے، وہ قیامت کا دن ہے نا۔ پھر اللہ نے ایک دن طے کیا ہے، انجان کیوں ہوتے ہو، اس سے بے خبر کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے وہ دن جو طے کیا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ایمان والے بھائیوں، ایمان سے محبت کرنے والے اللہ کے نیک بندو، اللہ کے بندو، وہ اللہ نے قیامت کا دن جو بنایا ہے وہ حساب کتاب کا دن ہے، جو کہ آپ بھی جانتے ہیں، بے وقوف نہ بنو، آپ کو سب پتہ ہے، ہاں سب پتہ ہے آپ کو، جس کو پتہ نہیں ہے آپ سن لو، لیکن وہ سب کو پتہ ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کا دن اللہ نے حساب کتاب کے لیے بنایا ہے، تو اس سے بے خبر نہ ہو، اس دن کی تیاریاں کر لو۔ اللہ کی قسم ہر انسان اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوگا، ہر انسان کو افسوس ہوگا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کہاں زندگی گزار کر آ گیا، ہائے افسوس، کیسے زندگی بتا کر آ گیا۔ انسان افسوس کرے گا، غم کرے گا، پھر وہ غم کسی کام نہ آئے گا، کسی کام نہ آئے۔ کیوں کام نہیں آئے گا؟ کیونکہ بندے نے دنیا میں سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں، اب دیکھنے کے بعد یقین ہو رہا، ہاں بھائی کوئی قیامت کا دن بھی ہے۔ ہم تو سنتے تھے کہ کوئی قیامت آنی ہے، اللہ حساب کتاب کرے گا، آج یہ وہی دن آ گیا ہے، آج وہی گھڑی ہے کہ اللہ نے کھڑا کرا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کا فیصلہ کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف ایک جگہ حق اور سچ ہوگا، باقی کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے اللہ کے وہاں انصاف ہونا ہے ہر انسان کا، جس کے ساتھ کسی کے حق تلفی نہیں کی جائے گی،
کسی کو ایسے نہیں کرا جائے گا کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے اس کو کامیاب کر دیا جائے، نہیں 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 نہیں، وہ اللہ کی عدالت ہے، وہ اللہ کرنے والا ہے انصاف۔ دیکھو تو صحیح وہاں کا جج کون ہے، دیکھو تو صحیح وہاں کی طاقت کس کی ہے، دیکھو تو صحیح وہ مالک کون ہے، دیکھو تو صحیح وہ انصاف کرنے والا کون ہے۔ ہاں رحیم اللہ، ہمارا مالک، ہمارا خالق، وہ اللہ آج دیکھو انصاف کرے گا، وہ دکھائے گا، وہ دکھائے گا کہ راتوں کو تہجد میں گرتے تھے یا راتوں کو نشے میں گرتے تھے، ان کا انصاف کیسا ہونا ہے؟ جو اللہ کے لیے روتے تھے، جو اللہ کے بندوں کو رلاتے تھے، دیکھو ان کے لیے کیا ہونا ہے، وہ دکھائے گا، وہ دکھائے گا۔ جو رات کو اٹھ کر مصلی پہ بیٹھ کر روتے تھے یا رات کو کلبوں میں ڈانس کرتے تھے، وہ سب دکھائے گا، سب جتائے گا۔ ہاں پھر وہ دن آئے گا اور پھر تم دیکھو گے کہ اللہ پھر کیسا انصاف کرتا ہے، پھر اپنے فرما برداروں کو کیسا انصاف کرتا ہے۔ یہ کاندھوں پہ ہے نا، ہم سب کے کاندھوں پہ 2 فرشتے کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، یہ رجسٹر چڑھا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کرو کیا کرتے ہو۔ پھر وہاں جب آپ کا رجسٹر کھلے گا، میرا رجسٹر کھلے گا، ہو میری ہلاکت آئی، جس نے جیسے گناہ کیے ہوئیں گے اس کی کیسی ہلاکت ہوگی، کیسی پرابلمس ہوئیں گی، کیسی پریشانی میں پھنسے گا۔ پھر آپ دیکھو گے، پھر آپ دیکھو گے اس کے ساتھ کیا ہوگا، پھر تم دیکھو گے وہ کس مصیبت میں پڑنے والا ہے۔ وہاں کی ناکامی یہ نہیں ہے کہ انسان فیل ہو گیا، پیپر نہیں ملا، ڈگری نہیں ملی، وہاں کی ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے، جہنم ہے۔ وہاں کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ بندہ بڑے عہدے پر چڑھ گیا، بڑا کلیکٹر بن گیا، بڑا SDM بن گیا، بڑی طاقت کا حکمران بن گیا۔ وہاں کی کامیابی یہ ہے کہ بندہ اس عذاب سے بچ گیا جو بڑا ہیبت ناک، بڑا خوفناک، وہ اللہ کا عذاب جسے جہنم کہتے ہیں، اس سے بچ گیا۔ اب جنت ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، راحتوں کی زندگی ہے، سکون کی زندگی ہے، اطمینان کی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس میں ہر طریقے کی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ کل کی کامیابی یہ ہے، وہاں کی کامیابی یہ ہے۔ میرے بھائیوں، بڑا مختصر وقت ہے ہم سب کے پاس، اللہ کی قسم گمراہ نہ ہوں میں، اللہ سے دور نہ ہوں میں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں۔ یہ دنیا کب کس کی ہوتی ہے؟ کسی کی نہیں ہوتی یہ دنیا۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کو راضی کر کر وقت گزارو۔ یہ دنیا بڑی مختصر ہے، اس دنیا نے ختم ہونے کا اعلان بہت پہلے کر دیا ہے اور پیٹ پھیر کے تیزی سے نکلتی جا رہی ہے، تیزی سے نکلتی جا رہی ہے، اور ہم بے وقوف اس دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، اس دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، اس دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، اس دنیا کو حاصل کرنے میں لگے ہیں۔ بڑے بڑے سکندر آئے تھے، بڑے بڑے فرعون آئے تھے، ایسے ایسے لوگ آئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے ایسی طاقتیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے ایسی دولتیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ناکام ہو گئے اس دنیا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے، اس دنیا کو حاصل کر کر۔ ان کے پاس بڑی بڑی طاقتیں تھیں، بڑی بڑی حکومتیں تھیں، بڑے بڑے نوکر چاکر تھے، ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، پرابلمس ان کے پاس ایسی نہیں تھیں کہ جیسے ہماری پرابلمس ہیں۔ ہمیں تو کاموں کی دقت، بیوی بچوں کی دقت، گھر بار کی دقت، ہم تو اپنی مشغولیت سے باہر نہیں نکلتے ہیں، ہمیں تو مشغولیت اتنی ہیں۔ اور اللہ کے بندہ، ہم نے مشغولیت بنا لی ہے نہیں، بنا لی ہیں، ورنہ کون انسان ہے جو اپنا کام خود نہیں کرنا جانتا ہے؟ کون انسان ہے جو اپنا آپ کو مصیبت سے نہیں نکالنا جانتا ہے؟ کون انسان ہے جو اپنا آپ کو برے وقت سے نہیں بچا کر دکھا سکتا ہے؟ اگر آپ کو دیکھ رہا ہوگا سامنے گڈھا ہے، آپ گر جاؤ گے اس میں جا کر، آپ کو دیکھ رہا ہے سامنے ندی جا رہی ہے، آپ گر جاؤ گے اس میں جا کر، آپ کو دیکھ رہا ہے سامنے سے گڈی آ رہی ہے، آپ اس کے سامنے دوڑ کر چلے جاؤ گے، ٹھک جاؤ گے کیا اس میں؟ نہیں کرنے کو، اللہ کے بندو نہیں کرنے کو۔ آپ کو دکھ رہا ہے یہاں میرا نقصان ہے، آپ اس سے بچ جاؤ گے۔ آپ کو دکھ رہا ہے یہاں میرا فائدہ ہے، میرا فائدہ ہے، آپ اس طرف چلے جاؤ گے، آپ فائدے کی طرف رجوع ہو جاؤ گے، آپ فائدے کے بارے میں سوچو گے، پرابلم سے بچو گے، گڈھے سے ہٹو گے، گڈی سے ہٹو گے، آپ پر پریشانی آنے والی آپ اس سے بچ کر دکھا دو گے۔ ہر انسان اپنی پرابلمس کو سالو کر سکتا ہے اگر وہ خود چاہے، اگر وہ خود چاہے۔ اور انسان کہتا ہے کہ پرابلمس بہت ہے، اللہ کے بندے تو اللہ کی طرف خود ہی نہیں آنا چاہتا ہے، خود ہی نہیں آ رہا ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ جب اللہ ہدایت دے گا تو کریں گے۔ اللہ کس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا؟ اللہ تو کہتا ہے میرے بندے آؤ میری طرف۔ اللہ تو دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے، 5 دفعہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ دیکھو تو صحیح، اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے میرے بھائیوں، کوئی معبود ہی نہیں ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے ہی، تو اللہ تو بلا رہا ہے۔
آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ تو صحیح اپنے اللہ کی طرف۔ اللہ تو چاہ رہا ہے بندہ، تو ہی نہیں چاہ رہا ہے، تو ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ہاں تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ورنہ کون انسان ہے جس کو اللہ ہدایت نہیں دے سکتا؟ کون انسان ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ تو یہ بھی جانتے ہیں کون بندہ کیا سوچ رہا ہے، کون بندہ کیا چاہ رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ ہدایت دے گا تب میں کروں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، اللہ تبھی تو ہدایت دے گا جب تو کرے گا انشاءاللہ، سمجھ رہے ہو؟ جب تو کرے گا انشاءاللہ، جب تو اللہ سے کہے گا یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی ایسے غلط کام نہیں کروں گا جو میں کرتا آیا، تو توبہ کر، اللہ قبول کرے گا۔ تو کہے یا اللہ میں آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، مجھے معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن تو پابندی رکھ، دیکھ تجھے اللہ کیسے ہدایت دیتا ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں ہر انسان کو ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ۔ بندہ مانگے تو صحیح، کہے تو صحیح، اللہ کے پاس آوے تو صحیح، اللہ سے باتیں کرے تو صحیح، رودات سنا تو صحیح، دل کی بات رکھے تو صحیح۔ اللہ تو سننے والا ہے، اللہ ایسا نہیں ہے ہاں کہ دنیا والوں کی طرح مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے آگے گناہ کر آگے زندگی بتا کر آگے میرا مال کھا کر، دنیا والوں کی طرح نہیں ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اللہ ہے۔ تم جب بھی آؤ گے اس کی رحمت کے دروازے کھلا پاؤ گے، تم جب بھی آؤ گے اس کو ایسے ہی پاؤ گے کہ وہ جیسے محبت کرتا ہے، جیسے سب سے محبت کرتا ہے۔ تم اس سے دوستی لگاؤ گے، وہ ایسے راضی ہو جائے کہ جیسے کبھی دوستی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ تم اس سے دوستی لگاؤ گے، وہ ایسے راضی ہو جائے گا کہ جیسے کبھی دوستی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ دیکھو تو صحیح کیسا اللہ ہے۔ تم اس سے دور ہوتے ہو، تم اس کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ کیا اس دنیا میں تمہیں کوئی اس سے زیادہ محبت دے سکتا ہے؟ کیا اس سے زیادہ کوئی پیار کر سکتا ہے؟ تو تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ کیوں اس سے دور ہوتے ہو؟ میرے بھائیو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اللہ کی قسم یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو دنیا کو خیر بات کہہ دینا ہے، چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، وہی انسان کامیاب ہے جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا کی نعمت ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا کی خوشیاں رنگینیاں سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے۔ اس میں نہ پھنسنا، بڑی بڑی گاڑیاں نہ دیکھنا، دھوکے میں آ جاؤ گے، بڑے بڑے محل نہ دیکھنا، دھوکے میں آ جاؤ گے۔ اپنے اللہ کو دیکھنا، اپنے اللہ کی رحمت کو دیکھنا، اپنے اللہ کی جنت کو دیکھنا، اپنے اللہ کی محبت کو دیکھنا، اپنے اللہ کی طاقت کو دیکھنا، اپنے اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا، اپنے اللہ کے عذاب کو دیکھنا، اپنے اللہ کی سزا کو دیکھنا، اپنے اللہ کی ناراضگی کو دیکھنا، اور پھر اپنی زندگی کو دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے ایمان کو دیکھنا، اپنی نیکیوں کو دیکھنا اور اپنے گناہوں کو دیکھنا۔ اس کی غور و فکر کرنا، یہ دنیا نہ دیکھنا، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی عزت و عشرتیں یہاں نہ دیکھنا۔ یہ انشاءاللہ آپ کو وہاں ہر وہ نعمت ملے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت اپنے اللہ کو راضی کرنا، اپنے جنت کا حقدار ہو جانا، اپنی جنت کو حاصل کرنا، اپنے اللہ کو راضی کرنا اور اپنی زندگی کو کامیاب کرنا۔ یہ دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، دنیا کے دھوکے میں نہ آنا۔ یہاں کے لوگ بے وفا ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں بھلاتا، کبھی ایسے نہیں کرتے کہ جسے انسان کرتے ہیں، کیونکہ یہ مخلوق بڑی کمزور ہے، وہ اللہ ہے، وہ طاقت ایسی ہے۔ میرے بھائی، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو۔